جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کی آزمائشیں صبح قیامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ رب العالمین پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج جو کائنات کو پوری بنایا گیا ہے وہ حضور کے صدقے میں بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اسی کو لے کر حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے بہت ہی شاندار، بہت ہی زبردست بیان دیا ہے۔ یہ بیان تمام مسلمانوں کو ضرور سننا چاہیے۔ وہ لوگ جو حضور سے عشق کرتے ہیں وہ اس بیان کو ضرور سنیں۔ ویڈیو کلپ آپ کی اسکرین پر۔ دعا یہ کرنا بھی سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تو دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور رمضان تک ہماری زندگی کو پہنچا دے۔ یہ دعا سنت ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا شعبان کا مہینہ عطا کیا ہے تو اس سال کا رمضان بھی عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رب کریم نے ہمارے درمیان اس طرح سے رکھا ہے کہ ہمارا ہر کام اور ہماری ہر شے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے اس کو اگر ایک جملے میں سمجھنا ہے تو وہ یوں ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہماری زندگی حضور کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے سفر کا کوئی حصہ اور نہ ہی کوئی منزل حضور کے نام کے بغیر ہو سکتی ہے۔ جو چاہے دین سے باہر کچھ بھی کر لو، دین کے اندر حضور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حصہ ہو سکتا ہے تو ناممکن ہے، پاسبل نہیں۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یوں فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کا مطلب جو کہتا ہے کہ اب مجھے نبی کی حاجت نہیں ہے، اگر مجھے رسول کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، جو یوں کہا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اولو العزم پیغمبر ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر ہے جن کی آزمائشیں صبح قیامت تک یاد کی جاتی رہیں گی، جن کے بیٹے کا ذبح ہونے کا، اور جن کے بہت سارے ایسے کردار جو حج اور عمرے میں ادا کیے جاتے ہیں، ان کی زندگی پاک کا ایک بہت اہم واقعہ کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، لیکن بھڑکتی ہوئی آگ نے آپ کا کچھ نہ بگاڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر آئے۔ آپ کو پتہ ہے مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں اس وقت نور محمدی جگمگا رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہی کہا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام لٹائے تو وہ تیز چاقو ان کے ہاتھ میں تھی کہ وہ پتھر کو مارتے تو دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، پتھر کٹ جاتا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پہ چلاتے تو چلتی نہیں تھی، گلا کٹتا نہیں تھا۔ 3 مرتبہ کوششیں کی ابراہیم علیہ السلام نے، گلا کٹا نہیں، اور پتھر پر مارتے تو پتھر کٹ جاتا تھا۔
मुफस्सिरीन फरमाते वजह वहां पर भी यही है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी मौजूद था, अभी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में आना बाकी था। हर जगह जलवे मुस्तफ़ा के देखोगे। इसीलिए आला हज़रत ने कहा है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को नबी की हाजत है तो हम और तुम क्या है? उम्मती हैं। हमें बगैर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के यहां पर कोई चीज हासिल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है दर। बखुदा मतलब कसम खुदा की, बखुदा का मतलब होता है कसम खुदा की। बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। उर्दू हार्ड है लेकिन समझ ले तो समझ में आ जाए। मफर कहते हैं भागने की जगह और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। आला हज़रत फरमाते हुजूर को छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, कहां जाओगे? नहीं और कोई मफर मकर। और अगर कोई ये कहता है मैं बहुत पहुंचा हुआ हूं, अल्लाह की बारगाह में मेरा बड़ा मकाम है, कोई अपने आप को वली भी साबित करता हो या कुछ लोगों ने मिलकर के किसी को वलीउल्लाह बना दिया हो, सब कान खोल करके सुन ले। कोई वली कब बनता है, कोई अल्लाह का वली कैसे मशहूर कर दिया जाता है। लोगों के ढकोसले से कोई वली नहीं बनता, किसी के छल्ले अंगूठियां पहनने से वली नहीं बनता, बालों के लट्ठे बना लेने से वली नहीं बनता, हत्ता कि अगर कोई पानी पे चल के दिखाए तो भी वली नहीं बनता, हवा में उड़ के दिखाए तो भी वली नहीं बनता। मियां ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कह रहा हूं, ये तो कौम पागल है जो सिगरेट पीने वाले और तंबाकू वाले को भी बना लेती है। हकीकत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस से ऐसी वाबस्तगी। अल्लाह का वली कौन होता है? फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत जो वहां से हो यही आके हो, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जो हुजूर के दरबार का नहीं है तो फिर अल्लाह के दरबार का नहीं हो सकता। जो वहां से हो यही आके हो। अगर हुजूर की शरीयत को छोड़ करके कोई कहता है अल्लाह का वली है तो वो सबसे बड़ा दज्जाल है, वो झूठा है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर के कौन पीर है? पीराने पीर गौसुल आजम दस्तगीर, जिनकी करामात पर हम और तुम तो छोड़ो, जो औलिया इकराम के मुतालिक आइन काइन करते हैं वो भी गौसे पाक को वली मानते हैं। हाँ, शेख इब्ने तैमिया अहले हदीस के बहुत बड़े इमाम शेख इब्ने तैमिया ने कहा है कि अगर कसरत से किसी की करामात साबित है तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी की। उनके मुतालिक कह रहा हूं, जिनकी विलायत पर सबका इत्तेफाक है, सारे मानते हैं। वो गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं और बादल का एक टुकड़ा आपके ऊपर साया बन गया है। किसी और के ऊपर बन जाए तो फिर पता नहीं वो क्या समझ ले अपने आप को। वो बादल के टुकड़े से आवाज भी आने लगी, बात भी हो रही है, ए अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए सारे हराम हलाल कर दिए गए, आज से तेरे लिए नमाज माफ कर दी गई। इतनी इबादत तुमने की है। सरकार गौसे पाक ने इबादत भी उतनी की थी। अगर कोई 100 रकात पढ़ करके थक जाए और वो सोचे कि मुझे कहीं से आवाज आई तो उसको लगता है हाँ पक्का मेरी कबूल हो गई है, 100 तो पढ़ा हो। गौसे पाक तो 40 साल तक पूरी रात इशा से लेकर फजर तक खड़े रहे, 40 साल तक। हड्डियां निकल आई थी जिस्म से, एक अंगूर के दाने से सहरी करते और एक गिलास पानी से इफ्तार किया करते। और इतनी कसरत से इबादत के बाद अगर आसमान से आवाज आए तो बंदे को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरी तो इबादतें इतनी हैं, हो सकता है डायरेक्ट मेरे पास अल्लाह की तरफ से बात आ रही। लेकिन गौसे पाक की तरफ आवाज आई बादल के टुकड़े से, ए अब्दुल कादिर आज से तेरे लिए नमाज माफ है, सारे जितने तुम्हारे लिए हराम चीजें थे हलाल हो गई। गौसे पाक ने जलाल में कहा यह आवाज रहमान की नहीं, यह शैतान की है। कोई चीज किसी के लिए कयामत तक हराम हलाल नहीं हो सकती जिसको मेरे मुस्तफा ने हराम किया हो। जो नबी पाक ने हराम कर दिया वो कयामत तक के लिए हराम है, किसी के लिए हलाल नहीं हो सकती। उसमें अब्दुल कादिर जीलानी क्या और कोई और क्या, गौसे पाक फरमाते यह आवाज शैतान की है। और दूसरी चीज
آج سے میرے لیے عبادت معاف ہو گئی. غوث پاک فرماتے ہیں جو سید الانبیاء کے لیے نماز معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کے لیے کیسے ہو سکتی؟ یہاں تو بہت سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں اور تصور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور دیوانے لوگ بھی ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر تم چاہتے ہو، کچھ لوگوں نے ایسے گمراہ کر رکھا ہے لوگوں کو. یاد رکھنا میرے عزیزو، ولایت کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے. حضور کو چھوڑ کر کے کوئی ولی نہیں بن سکتا. ولایت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہو. پیر ہو تمہارا، ولی ہو کوئی، ایسے کا دامن آنکھ بند کر کے تھام لینا جو تمہیں آنکھ بند کر کے سیدھے مدینے پہنچا دیتا ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں ڈالتا ہو. باقی جھولا چھاپ ہے، باقی سب چندہ چھاپ ہے. دنیا میں ایسے ڈھکوسلے بہت ہوں گے. شیطان خضر کے لباس میں گھومتا ہو، اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگنا تمہارے لیے بڑا خطرناک ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عبادت اللہ کے نبی سید الانبیاء کے لیے معاف نہیں ہوئی میرے لیے کیسے معاف ہو سکتی؟ یہ شیطان کی آواز ہے، یہ شیطان کی آواز ہے. بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، بادل کے ٹکڑے سے شیطان آواز دے سکتا ہے، تو پھر کسی کی چٹھی نکال کے کیوں نہیں دے سکتا؟ آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں چٹھی نکالتا ہے بابا اور سب ہمارے راز جانتا ہے. میاں شیطان بہت کچھ کر سکتا ہے. ابھی بڑا دجال جب آئے گا وہ تو بارش بھی برسا کے دکھا سکتا ہے، سبزہ اگا کے بھی دکھا سکتا ہے. حدیث پاک میں وہ بڑا دجال تو مردے کو زندہ کر کے بھی دکھائے گا. لیکن تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا. ہر گھڑی تم یہ دیکھو، یہ سارے عجائب دیکھ کر کے پاگل نہ ہو جانا، اپنے نبی کو یاد کرنا. میرا خدا رب العالمین ہے، اللہ رب العزت ہے. اور اب آپ کو میں بتاؤں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دوسرا حملہ کیا شیطان نے. کہا عبد القادر اتنا پڑھے لکھے ہو تم، اتنا پڑھے لکھے ہو، اگر اتنا پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو آج تو میں تم کو گمراہ کر دیتا. آج جو میں نے کہا ہے، اب شیطان اپنی اصلیت پہ آیا. آواز جو آ رہی تھی بادل کے ٹکڑے سے کہ تمہارے لیے عبادت معاف ہے، تمہارے لیے حرام حلال ہے. غوث پاک نے جب جواب دیا تو شیطان کہتا ہے بہت پڑھے لکھے ہو تم، اور اتنا پڑھے لکھے ہو کہ آج تمہارے علم نے بچا لیا تمہیں، ورنہ گمراہ ہو جاتے آج. غوث پاک نے فرمایا ابلیس تو مجھے دوبارہ گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں میرے خدا کے فضل نے بچایا. علم تو تیرے پاس بھی تھا، علم تو تیرے پاس اتنا تھا کہ فرشتوں کو پڑھایا کرتا، لیکن تو بچ نہ سکا. اس لیے میرے عزیزوں، ہر گھڑی اس کا وار ہے شیطان کا، ابلیس کا ہمارے اوپر. لیکن کسوٹی ایک ہی اپنی زندگی پر رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ایسی کسوٹی رکھو کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر پھرا کر دے. یہ ہماری کسوٹی ہو، یہ ہماری زندگی کا معیار ہو. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور تھوڑا بھی اگر کوئی دوسری جماعت کا دکھتا ہے جس کے دل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض لگتی ہے تو ہم تو اس سے دور رہتے ہیں. صرف اتنا ہی نہیں ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ کا مطلب کیا ہے؟ جو شریعت چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے وہ نبی سے بیگانہ ہی تو ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا دامن چھڑانے کی بات کرتا ہے، وہ نبی سے بیگانہ ہے. ایسے کو نہ تم اپنا دوست بناؤ، نہ اپنوں کے صحبت میں اس کو رکھو. اس لیے کہ قیامت کے دن جب پکڑ ہوگی، بروں کی صحبت کی وجہ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو جہنم میں جا رہے ہوں گے. صرف کیوں؟ ان کی دوستی خراب تھی، دوستی برے لوگوں سے تھی. عزیزان گرامی وقار، میں بات کل ملا کر کے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ہماری زندگی کا سارا دار و مدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دل میں اتنی بساؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جیسے ہمیں سکھایا ہے، جیسے ہمیں تعلیم دی ہے. آپ کو پتا ہے، دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا معیار کیا ہونا چاہیے. دو چیزیں ہیں. ایک صحابی حضرت انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار صحابہ میں سے ایک ہیں. راز کی باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. یہ وہی صحابی ہیں جو جنگ احد میں ایسے شہید ہوئے کہ ان کی شہادت کی انگلی کے علاوہ ان کے جسم کا کوئی حصہ ہی نہیں ملا. کوئی حصہ نہیں ملا، صرف شہادت کی ایک انگلی ان کی کٹی ہوئی ملی، جس سے ان کی بہن نے دیکھ کر کے پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے. وہ صحابی کی بات کر رہا ہوں. جوانی کا عالم ہے، اور جوانی لوگ تو سمجھتے ہیں انگارے کا نام ہے. اندر خواہشات کا ایک طوفان ہوتا ہے، الگ الگ سب کی جوانیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ صحابی رسول جس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، ان سے شادی بھی کر لیا، نکاح کر لیا. بیوی سے بے حد محبت کرتے تھے، جائز محبت ہے، شادی بھی کر لیا، اور بیوی سے بہت لگاؤ تھا، جس کو کہتے ہیں عشق کے درجے کی محبت ہے. تو بیوی ہے اور بہت زیادہ محبت کرتے، اور وہ بھی محبت کرتی. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن نزیر کے گھر تشریف لائے. جب بیٹھے تھے وہ حضرت انس کے ساتھ، مکہ کا ایک قاصد آیا ایک خط لے کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس. مکہ کے حالات بتاتے ہوئے قاصد نے خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھو خط میں کیا ہے، سناؤ. انس بن نزیر نے پڑھ کر کے سنایا. اس میں تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کتنا شاندار اور زبردست بیان دیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. آپ کی کیا رائے ہے اس بیان کے سلسلے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. ملتے ہیں کسی نئے بیان یا کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.